سوال کرو، کیونکہ جو سوال جن سے کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، وہ سناتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، یہ سیکھ کے آتے ہیں، یہ زمانے میں آکے نہیں بتاتے۔ یہ جو دعویٰ سلونی میرے مالک امیر المومنین نے کیا ہے، یہ پہلی دفعہ کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا۔ کوئی نہ سمجھے کہ کوفے کے ممبر پہ مولا امیر آئے تھے اور علی نے کہا تھا سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو۔ یہ دعویٰ سلونی میرے مولا نے کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا، 3 دن کے علی نے کر دیا تھا، رسول کے ہاتھوں پہ کر دیا تھا۔ جب 3 دن کے علی تھے، 16 رجب کو رسول کعبہ سے علی کو لے کے باہر نکلے تھے، تو وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے لات منات اور عزا کے پجاری۔ انہوں نے رسول کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، ان کے ذہن میں آیا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، دوسرے نے کہا منات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، ایک نے کہا عزا سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا۔ دیوار کعبہ کے قریب ایک شور پڑ گیا تھا کہ اپنے بتوں سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ 3 دن کا علی دستے پیغمبر پہ بولے اور بول کے کہنے لگے ان سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا ہے تو سوال مجھ سے کرو۔ سوال مجھ سے کرو، پوچھو مجھ سے۔ آج بندے اکثر یہ اعتراض کرتے کہ حد ہو گئی ہے، شیعہ فضائل علی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی 3 دن کا بچہ بھی بول رہا ہے، چل تو علی کو نہ مان، جن ہاتھوں پہ بول رہا انہیں تو مان۔ یہ تو مانتا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس پہ پتھر بولے تھے۔ میں تو ذمہ دار چہروں سے گفتگو ہو رہی کہ ہاتھ وہ ہیں جن پہ پتھر بولے، پتھر بولے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ دستے پیغمبر پہ بے عیب چیز بولتی ہے۔ 3 دن کے علی بولے اور 3 دن کے علی نے ماضی کی خبر بھی دی، مستقبل کی خبر بھی دی۔ غیب جاننا کسے کہتے ہیں؟ حاضر کو جاننا غیب نہیں، غیب کو جاننا غیب۔ ماضی غائب ہے، میں پہنچا مجھ سے پہلے کس نے پڑھا میں نہیں جانتا، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا میرے بعد کون پڑھے گا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اس وقت میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں میں یہ جانتا ہوں۔ جو ماضی میں جھانکے وہ بھی علم غیب جانتا ہے، جو مستقبل کی خبر دے وہ بھی علم غیب جانتا ہے۔ علم غیب کی تعریف یہی ہے، علمی چہرے تشریف فرما ہے جو ماضی اور مستقبل کی ہمہ وقت خبر دے سکتا ہو، وہ علم غیب جانتا ہے۔ 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آکے 2 اعلان کیے، فرمایا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ ان تینوں کا تعلق ماضی سے تھا، یہ پہلے آ چکی تھی۔ اب علی صرف ماضی کی خبر نہیں دے رہے، اور اسی جملے پہ رسول کے ہاتھوں پہ بول کے کہا اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اور خدا خلقت کے معیار بتا رہا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم جب ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، لا تعلم شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تمہیں زمانے نے آکے سکھایا، جب تم دنیا میں تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں تھی، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں تھا، تمہیں گفتگو کا سلیقہ نہیں تھا۔ تم نے جو سیکھا زمانے سے آکے سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے زمانے سے آکے سیکھا ہے۔ خدا نے خلقت کے معیار بتا دیے ہیں، خدا نے خلقت کے اصول بتا دیے ہیں۔ خدا نے بتایا کہ جو دنیا میں آکے سیکھیں، دنیا میں آکے سیکھیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو زمانے میں آکے سیکھیں وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو 3 دن کے ہاتھوں پہ آکے بولے وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔